الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، اگر ہمیں کسی بھی آیت کریمہ کا اگر شان نزول، وجہ نزول پتہ چل جائے تو ہمارا آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ، یہ جو آج 3 آیت کریمہ ہم پڑھیں گے، اس میں 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک ہم نے سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 21 پڑھی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کا رسول تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے اس کا، کہ اس کو لے کے تم پکڑ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، وہ کامیاب ایک لائف ہے۔ اب یہ تو بات ہوگی امت کے لیے ایک اسوہ حسنہ، ایک نمونہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خواتین سے منسلک ہیں۔ اب خواتین جو ہے وہ کس کی طرف دیکھیں؟ جو نسوانی میتھڈز ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک کوئی خاتون نہیں ہوگی وہ اس وقت تک کیسے پتہ چلے گا؟ تو جس طرح امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح جو نبی کی بیویاں ہیں وہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو ان کو خواتین کے لیے ان اسوہ حسنہ بننا ہے۔ خواتین کے لیے جو نمونہ بننا ہے وہ ان امہات المومنین کو بننا ہے۔ تو ان کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ جیسے جو ہے وہ اللہ کے رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اسی طرح امہات المومنین بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب امہات المومنین کون؟ جتنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اب ایک بات تو اس کا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے، اور دوسرا یہ واقعہ الہ سے متعلق ہے۔ اب جس وقت جنگیں ہوئیں، مال غنیمت آنے لگا، ظاہر ہے پھر مال غنیمت آیا تو لوگوں کے گھروں میں تھوڑی سی خوشحالی آنے لگی۔ جب خوشحالی آنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے بھی اپنا نفقہ جو ہے وہ بڑھانے کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا کہ ہمارا بھی خرچہ گھر کا بڑھایا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہ کہتے ہیں کہ بیویوں سے علیحدہ ہونے کی قسم کھا لینا۔ اس کے تحت اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں، للذین یؤلون، جو لوگ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، الہ کر لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربص، پس وہ انتظار کریں، 4 اشہر، 4 مہینے انتظار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ الہ اختیار کر لیا، اپنے علیحدگی اختیار کر لی، مسجد نبوی کے ساتھ ایک بالا خانے میں جو ہے وہ مقیم ہو گئے۔ اب مدینہ میں ایک کہرام مچ گیا، بات چل پڑی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جو ہے وہ طلاق دے دی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے اجازت طلب کی، نہیں ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حاضر ہوئے، نہیں اجازت ملی، تھوڑی دیر بعد کٹھی مل گئی۔ ایک دفعہ آئے تو آ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد امہات المومنین ازواج مطہرات جو ہیں وہ بیٹھی ہیں۔ اب ٹینس ماحول لگ رہا ہے وہاں پہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات آئی کہ اگر کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے جو ہے وہ ذرا ماحول خوشگوار ہو جائے، تو کہنے لگے اگر حفصہ کی ماں مجھ سے پیسے مانگے نا تو میں اس کی گردن توڑ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیا اور فرمایا کہ یہ ساری بھی یہی چاہتی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق لپکے حضرت عائشہ کی طرف مارنے کے لیے، حضرت عمر لپکے حضرت حفصہ کی طرف کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ وہ اب ظاہر ہے ایک نیچرل چیز ہے کہ جب مدینے کے ہر گھر میں جو ہے وہ خوشحالی آ رہی ہے تو امہات المومنین بھی جو ہیں وہ اس چیز کو پوچھتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دیا جائے۔ تو یہ واقعہ الہ تھا، الہ میں جو ہے وہ جس نے آپ نے علیحدگی کی قسم کھا لی تھی، اور پھر یہ آیت کریمہ اتری، اور جب یہ آیت کریمہ اتری تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ جا کے گئے اور کہا کہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ایک کا اس کا برا مت ماننا، اور دوسرا اس کا جواب دینے سے پہلے اپنے ماں اور باپ سے مشورہ کر دینا۔ آپ نے یہ آیتیں پڑھی تو عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ میرے لیے تو اللہ کافی ہے اور اللہ کا رسول کافی ہے۔
میں انہی کو پسند کرتی ہوں، میں دوسری طرف نہیں جاتی۔ ہاں یہ بات آپ دوسریوں سے مت کہیے گا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ میں تو دوسروں کو بتاؤں گا۔ آپ باقی ازواج مطہرات کے پاس گئے اور جا کے یہی سوال کیا، اور ہر کسی نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ پسند کیا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے، اچھا بعض میں کہا گیا کہ اس وقت تک آپ کی 4 ازواج مطہرات تھیں، بعض میں جو ہے وہ 9 کا تذکرہ بھی ہے، بعض میں 5 کا بھی ہے، اور ایک روایت اس حد تک ہے کہ جب امہات المومنین نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پسند کر لیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فردر نکاح سے جو ہے وہ روک دیا۔ یعنی کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اس روایت سے، اس حدیث سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 ازواج مطہرات تھیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کوئی شادی، کوئی نکاح جو ہے وہ نہیں کیا۔ اب اس مفہوم کو لے کے اپنے ذہن میں بیٹھیے اور پھر اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہمارے لیے جو ہے نا وہ بہت آسانی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل کہہ دیجئے، لِأَزْوَاجِكَ لام علیحدہ کریں، زوج واحد ہوتا ہے، جمع اس کی کیا ہے؟ ازواج۔ اس کے ساتھ آگے کیا؟ کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، کا کی کماکم تننا، لیے اپنی عورتوں کے، اپنی بیویوں کے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان اگر شرطیہ ہے، کن تننا، کن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا کن فیکون، ہویا پس ہو گیا وہ۔ تننا، تا تی تما، تم تننا۔ یاد کریں جب میں شروع میں پڑھتا تھا تو یہ اس کے اوپر ہم کبھی غور نہیں کرتے تھے۔ یہ تماتی، تم، تننا حاضر مذکر حارث مؤنث کے لیے، کسی دو کے لیے، سب مذکروں کے لیے اور سب مؤنثوں کے لیے تننا، کن تننا۔ اس سے ہمیں آٹومیٹکلی سمجھ آ گیا کہ یہ بات خواتین کی ہو رہی ہے، مؤنثوں کی ہو رہی ہے۔ اگر ہو تم، تردنا، تردنا لفظ کس سے ہے؟ ارادہ۔ ارادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، پسند کرنا۔ تا جو ہے وہ علامات مضارع لگا ہوا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا اور زینت اس کی، اے نبی کی بیوی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر وہ چاہتی ہیں دنیا کی زندگی اور زینت اس کی، کہ سامان آرائش جو ہے وہ چاہتی ہیں دنیا کی زندگی میں، جو ہے وہ جیسے ہماری خواتین اکثر جو ہے وہ بس دنیا کے اوپر ہی ریچھتی ہیں، آخرت کے اوپر جو ہے ان کو کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ پرٹیکولرلی کہا گیا اگر وہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں اور اس کی زینت چاہتی ہیں، فتعالینا، فتعالینا پس آؤ، یا نون جمع کے لیے ہے، لفظ جو ہے وہ تعالی، تعالی معنی ویسے اعلیٰ ہوتا ہے اوپر چڑھنا، لیکن یہاں فتعالینا پس تم آؤ، امتعکنہ، امتعکنہ اگر اس لفظ کو بھی ہم کھولیں تو اس لفظ میں سے الف علیحدہ کر دیجئے۔ متاع، متاع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ، مال، مال و متاع ہم نہیں کہتے۔ اور پھر آگے کیا لگا ہوا ہے؟ کنہ۔ کنہ کیا ہے؟ کا، کی، کما، کم، کنہ۔ یہ کنہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ عورتوں کی جمع کے لیے۔ میں، یہ علامات مضارع استعمال ہوا، میں مال دوں تمہیں، فتعالینا پس تم آؤ، میں تمہیں مال دوں، وَأُسَرِّحُكُنَّ۔ اب اس لفظ کو بھی اگر کھول لیں، اس لفظ کا مادہ ہے سین رے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رخصت کر دینا، طلاق دینا عورتوں کو۔ الف جو ہے وہ علامات مضارع کے طور پہ لگا ہوا ہے، کنہ پھر وہی جو ہے وہ جمع کی ضمیر لگی ہوئی ہے حاضر کی، وَأُسَرِّحُكُنَّ میں تمہیں رخصت کر دوں، میں تمہیں رخصت کروں، سراحن جمیلہ اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ اور اگر ہو تم، تردنا، تردنا تم چاہتی، تردن اللہ، اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، والدار الآخرۃ اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فإن اللہ تو بے شک اللہ نے، اعدّ تیار کر رکھا ہے، للمحسنات لیے نیک عورتوں کے، لیے نیک بیویوں کے، لیے تمہارے، من کنہ نیک، نیکوکار، من کنہ تم میں سے، من علیحدہ کر دیجئے، کنہ تم میں سے،
اجرن تم اجرن عظیما، لیے تمہارے لیے نیک عورتوں کے تم میں سے نیکوں کے لیے اللہ نے بڑا اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اب دونوں صورتحال کھول کے سامنے رکھ دیں، یہ چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ نے یقیناً تمہارے لیے جو ہے وہ اچھا بدلہ جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے عورتوں نبی کی، یا نساء النبی۔ اب بات یہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل بھی سوا ہے، جن کا رتبہ بڑا ہے ان کی پھر جو ہے وہ مشکل بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ عام آدمی کی لغزش جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نہیں۔ اب نبی کی لغزش دیکھیں، کوئی چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ آپ یونس علیہ السلام کی مثال لے لیجئے، ہجرت کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ وہاں سے چل دیے، نتیجہ کیا ہوا؟ مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ رہے، اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، اللہ سے معافی مانگی، تو پھر جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اجازت ملی۔ تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی منزل بھی، ان کی مشکل بھی سوا ہے، ان کی منزل جو ہیں۔ اب رتبے کون سا رتبہ دیا گیا ان عورتوں کو؟ امت المومنین کا، تمام قوم کی امت کی ماؤں کا۔ تو پھر ان کے لیے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم سے کوئی غیر شائستہ حرکت نہ ہو۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یاتی، جو کوئی آئے، من کننا، تم میں سے، بفاحشتن، غیر شائستہ حرکت کے ساتھ۔ ہم ویسے تو اس کا فاحشہ کا ترجمہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن وہ مائیں ہیں ہماری، ان ماؤں کے لیے ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کوئی آئیں غیر شائستہ حرکت کے ساتھ، مبیناتن، کھلی کھلی، یضاف کیا ہوتا ہے؟ دگنا، بڑھا دیا جائے گا، اضافہ کر دیا جائے گا، لہا، لیے ان کے، العذاب، عذاب ضعفین، دگنا۔ اگر وہ آئیں کوئی غیر شائستہ حرکت کے ساتھ تو ان بڑھا دیا جائے گا، ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ اگر ایک شخص کو جو ہے وہ عذاب کچھ مل رہا ہے تو چونکہ یہاں پہ، اور پھر یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ شرط ہے کہ اگر تم نے یہ کیا، ممکن نہیں ہے امت المومنین سے کوئی ایسی حرکت کریں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا۔ اب نبی تو معصوم ہے، نبی تو شرک کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس کا مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایسی حرکت میرا نبی بھی کرے تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ یہی ہوگی۔ حالانکہ نبی تو معصوم ہے، نبی یہ اس چیز کو جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح امت المومنین سے ایسی کوئی بات جو ہے وہ ہو نہیں سکتی، لیکن یہ بتانے کے لیے، چونکہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے راہ ہدایت ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ تم اگر کرو گی تو یہ سزا ملے گی، یہ مت سمجھنا کہ تم کرو گے تو تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر نبی کی بیوی بھی کرتی تو یہی، یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ لوگوں نے جب وہ چوری کے لیے آئے اور آ کے کہا کہ اس کی معافی کر دیں، بڑے قبیلے کی عورت تھی، تو کہا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاطمہ نے چوری کی، ممکن ہی نہیں ہے۔ جنت میں عورتوں کی سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ شرط کے طور پہ بعض اوقات دوسروں کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اگر ایسے ہوا تو تمہاری کیا مجال ہے، اگر یہ کام نبی بھی بیوی بھی کرتی تو یہ ہو جاتا۔ تو یہاں پہ اس سینس میں اس کو لیجئے گا، وَكَانَ، اور ہے، ذَلِكَ، یہ، اللہ، اللہ پر، یسیرا، بہت آسان۔ اور اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی آئے غیر شائستہ حرکت کے ساتھ کھلی کھلی تو اس کا عذاب دگنا ہوگا، اس کی سزا، بلکہ عذاب کا لفظ بھی یہاں پہ مناسب نہیں ہے، اس کی سزا دگنی ہوگی، اس کی سزا دگنی بڑھا دی جائے گی۔ اور یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے اگر جو ہے وہ ایک گناہ کے بدلے میں ایک جو ہے وہ اس کی سزا ہے تو تمہاری سزا اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تم عام عورتیں نہیں ہو، تم امت کی مائیں ہوں۔ جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اسوہ حسنہ ہے تمام امت کے لیے، تمام خواتین جو ہے وہ تمہاری طرف جو ہے وہ دیکھیں گی، تمہاری سیرت کو جو ہے وہ فالو کرنے کی کوشش کریں گی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی بات کو جو ہے وہ اللہ تبارک و سبحانہ تعالیٰ نے ایلیبریٹ کرنے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ اس لیے کوئی ایک خاتون ہونی چاہیے جو عورتوں کے مسائل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد بھی لوگوں کو بتاتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑی جو احادیث ہیں وہ احادیث جو ہیں وہ کہاں سے ملتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ کہا جاتا ہے کہ تقریباً کتنے 50 سال تک جو ہے وہ غالباً واللہ عالم اتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو ہے وہ زندہ رہیں۔ تو یہ عورتوں تم عام عورتیں نہیں ہو، تم خاص ہو، تم امت کی مائیں ہو۔ لوگ اگر ماں کوئی ایسی حرکت کرے گی تو اولاد کی صحت کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ تو یہاں پہ اس لیے کہا گیا اگر تم سے کوئی ایسی غیر شائستہ حرکت ہوئی تو اللہ تمہارے لیے دگنا عذاب دے گا، تمہارا عذاب دگنا کر دے گا، بڑھا دے گا، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سارے قوانین اللہ نے ہی بنائے ہیں، جب اللہ نے بنائے ہیں تو اللہ کے لیے ان قوانین کو موڈیفائی کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کل کہہ دیجئے لازواجک، ازواجک، کہہ دیجئے اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر ہو تم، تردن الحیات الدنیا، تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور زینت اس کی، فتعالین، پس آؤ، متعکن، میں تمہیں مال دوں، میں فائدہ دوں تمہیں، واسرحکن، اور تمہیں رخصت کر دوں، میں تمہیں طلاق دے دوں، سراحً جمیلہ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ یعنی کہ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، ہمارے ہاں طلاق کے لفظ ہوتے ہی انجان بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، اور لفظ منہ سے نکالتے ہی گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ کہا گیا سراحً جمیلہ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ بہت دفعہ جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک میں، آپ سورہ بقرہ پڑھ لیجئے کہ جب تم طلاق بھی دو تو اچھے طریقے کے ساتھ، جو کچھ ان کو دے چکے ہو ان سے واپس مت لو، چاہے تم نے ان کو ایک قناطیر خزانے دے دیے ہوں ان کو، اس لیے کہ تمہارا باز اس کے بعد سے جب مست ہو چکا ہے، تم خلوتوں میں ایک دوسرے کے ساتھی رہے ہو، اب اگر چھوڑ بھی رہے ہو، اگر تم ان اردتم استبدالہ، اگر تم نے ارادہ کر بھی لیا ہے بیوی کے بدلنے کا، تو نہایت اچھے طریقے کے ساتھ جو دے چکے ہو کوئی بات نہیں اس کے اوپر۔ اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے امہات المومنین کی۔ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال و متاع دوں اور تمہیں اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کر دوں، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو پھر اللہ نے یقیناً نیک عورتوں کے لیے تم میں سے جو ہے وہ اجر، بہت بڑا اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ اللہ آلریڈی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ تیار کر رکھے ہوئے ہیں کہ جو تم میں سے نیک اعمال کریں گے ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو جو امہات المومنین کے درجات دیے گئے ہیں تو جنتوں میں بھی ان کے ایسے ہی مقامات جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اے نبی، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اگر تم میں سے کسی نے کوئی غیر اخلاقی، کوئی غیر شائستہ حرکت کی تو یاد رکھو کہ تمہارا عذاب جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے کے لیے، خواتین اپنے ویسے تو نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے، لیکن خواتین کے لیے، خواتین کے مسائل کے لیے کون ہیں؟ امہات المومنین۔ جس نے پڑھنا ہے وہ سیرت خدیجہ پڑھ لے، جس نے پڑھنا ہے سیرت عائشہ پڑھ لے، سیرت حفصہ پڑھ لے، سیرت زینب پڑھ لے، سب پڑھ لیں تو وہی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے عورتوں کے مسائل کے لیے وہ سامنے آ جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہمارا 21واں پارہ جو ہے وہ اس کی تشریح مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح رحمتیں جاری رکھے۔ انشاءاللہ اگلے 2 دن آخری 22 آیتوں کی ریویژن کے بعد ہم سوموار سے انشاءاللہ 22ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔